السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں وقتاً فوقتاً آپ لوگوں کے سامنے معاشرے میں جو خاص طور پہ مسلم معاشرے میں جو بگاڑ کی صورتیں ہیں، جو ریتی رواج ہے، جو بھی بگاڑ کی صورتیں، اس کو لے کر تنقیدی طور پر اپنے ویڈیوز آج کل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آج بھی کچھ اسی غرض سے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ رفقۂ محترم، دراصل ابھی جسٹ میں جمعے کے دن ایک پروگرام میں نے اٹینڈ کیا۔ مرحوم مولانا عبدالکریم پاریک صاحب، جن کی تفسیر بھی ہے، وہ تفسیر کو لے کر میں درس قرآن بھی دیتا ہوں۔ کوئی یہ نہیں، ان کے بڑے کام ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا اسلام کے لیے۔ لیکن جب ان کا انتقال ہوا مرحوم کا، تو ان کی شاید وہ ان کے یاد میں ان کے جنم دن پہ بولیے یا جو بھی ایسا اس طرح سے لوگ پروگرام کرنے لگے۔ 3 سال پہلے بھی میں نے دیکھا تھا، اور اس پروگرام میں کچھ ایسی چیز مجھے دکھائی دی، میں نے اس پر کامنٹس بھی کیا تھا۔ ابھی بھی جو جمعے کو پروگرام ہوا، تو وہ پروگرام ارینج ان کے جو فرزند ہے عبدالماجد پاریک صاحب، انہوں نے ارینج کروایا تھا ناگپور یونیورسٹی میں اٹینڈ کیا۔ لیکن مجھے کچھ عجیب اور الگ سا محسوس ہوا۔ تو معاشرے میں دراصل جو میں بتلاتا ہوں، مسلم معاشرے میں خاص طور پہ، باوجود اس کے کہ ہم دعوے دار ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن کچھ ایسی صورتیں ہیں جو رواج یا بزرگوں کے پیروی کے حساب سے ہمیں پیوست ہو کے رہ گئی۔ کچھ ایسی شکلیں ہیں کہ جو ہم سمجھ نہیں پاتے، یا سمجھ کے بھی ہم اس کو سمجھنا نہیں چاہتے، یا کچھ لوگ سمجھنا چاہتے ہیں تو اس پر کوئی تذکرہ یا تنقید کرنے کو تیار نہیں، کیونکہ جن کے ذریعے سے، جن کے مادھیم سے وہ چیزیں ہم تک کے پہنچتی ہے، وہ پروگرامز ہوتے ہیں، تو وہ بڑی معتبر شخصیت ہوتی ہے۔ جن کو لے کر ہوتے ہیں تو وہ بھی، اگر بھلے ہی وہ دنیا سے چلے گئے، لیکن وہ شخصیت بھی بہت معتبر ہوتی ہے۔ تو ہم کچھ کہہ نہیں پاتے، باوجود اس کے کہ ہم کچھ کہنا چاہتے ہیں، لیکن کیونکہ میری عادت ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں کچھ غلط دکھائی دے ہم کو، تو ہم نے تنقید کرنا چاہیے۔ مومن تانا نہیں دیتا، کوئی چیز دل میں نہیں رکھنا، تنقید کرنا چاہیے۔ ہر ایمان والے کو حق حاصل ہے، ہر خاص و عام کو، کہ کتنی بھی بڑی شخصیت کے لیے ہم تنقید کریں تاکہ سدھار کی صورتیں سامنے آئیں۔ تو اس کے پہلے بھی میں ان کے پروگرام میں گیا تھا۔ اب وہی سبجیکٹ لے کے میں آپ کے سامنے آیا ہوں کہ مجھے یہ بتائیے، کیا اسلام میں ویکتی پوجا ہے یا نہیں؟ صرف اللہ کی پوجنی ہو تو صرف اللہ کی ذات ہے، عبادت تو صرف اللہ کی ہوں گی۔ قرآن میں آیت موجود ہے کہ ہم نے جن اور انس کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا، کس کی عبادت کے لیے پیدا کیا؟ کیا کسی خاص انسان کی عبادت کے لیے، یا نبیوں کی عبادت کے لیے، یا کسی پرٹیکولر ایک نبی کی عبادت کے لیے، جس کے ذریعے سے ہم کو اسلام، دین اسلام پہنچا، زندگی گزارنے کا طریقہ پہنچا، اللہ کے احکامات، اللہ کے حکم پہنچے؟ تو پتہ چلے گا کہ کسی نبی یا رسول نے بھی اپنی شخصیت پرستی یا اپنی پوجا کبھی نہیں بتلائی، باوجود اس کے کہ جنہوں نے اسلام کا پیغام پہنچایا، نبیوں کے بعد میں، تو کچھ لوگ جانے انجانے میں، انڈائریکٹلی جانے انجانے میں سمجھیے، یا سمجھنے کے باوجود بھی سمجھیے کہ اس کو سمجھنا نہیں چاہتے اور ویکتی پوجا میں غرق ہیں۔ جیسے اس پروگرام میں گیا تو میں نے دیکھا، اس کے پہلے بھی میں 2-3 سال پہلے میں نے دیکھا تھا ان کے تصویر کو، مولانا عبدالکریم پاریک صاحب مرحوم کے تصویر کو ہار پہنایا جا رہا ہے، پھول ان کے وہاں تصویر کے نیچے جیسا ان کے لائی کے چرنوں میں ارپن کیے جا رہے ہیں۔ تو
میں پوچھتا کہ ویکتی پوجا کی اجازت ہے کیا، تو کوئی بھی کہیں گا بالکل نہیں، ویکتی پوجا نہیں ہے، پوجنی تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو پھر ویکتی پوجا ہوتی کیا؟ سوال یہ بھی پیدا ہوگا نا کہ دراصل ویکتی پوجا ہے کیا؟ ایک انسان کی یا کسی بڑی شخصیت کی یا پرسنلٹی کی اگر ہم کو یہ کہے کہ ہم اس کی پوجا کر رہے ہیں، جانے انجانے میں سمجھیے جو بھی، تو وہ پوجا کس بات کو، کس چیز کو، کون سی ایسی ایکٹیویٹیز ہے، کون سی ایکٹیویٹی ہے، کون سی ہماری ایسی حرکت ہے کہ جو پوجا میں شمار ہوں گی؟ یہ بھی سمجھنا پڑے گا نا ہم کو، وہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے نا۔ تو میں آپ کو قرآن کی اس آیت کی طرف لے جاؤں گا، جیسا قرآن میں آیت ہے کہ انہوں نے اپنے عالموں، مشائخوں اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا۔ دیکھیے اللہ نے کیا کہا، کن سے کہا؟ یہ وہ جو ایمان کے دعوے دار، پہلے تو اللہ کا خطاب ساری انسانیت سے ہے، انسانوں نے کیا کیا، پھر خاص طور پہ خصوصی خطاب ایمان کے دعوے دار، ان میں عالم موجود، ایمان والے موجود، ایمان والوں میں عالم موجود، تو انہوں نے اپنے عالموں کو، دیکھیے عالموں کو، درویشوں کو اور مشائخوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا۔ اب بات آیت کے بارے میں سوچے، بھائی عالم کو کیسا رب بنا لیا ہم نے؟ ایک چیز یہ ہے کہ عالم کی اندھی تقلید کرنا، جیسا قرآن میں ہے نا، اندھی تقلید کے لیے منع فرمایا اللہ نے کہ کوئی عالم اگر یہ کہتا، کتنا بھی بڑا عالم ہو وہ، کتنے بھی معتبر شخصیت کا فرزند ہو، وہ لڑکا ہو، کتنے ہی لوگ چاہتے ہو، کتنی پیاری بات کرتا ہو، لیکن اگر کوئی بات پیش کرتا ہے وہ اور ہم اندھی تقلید کرتے کیونکہ صرف عالم ہے مان لیں گے ہم، تو اس کی اجازت اللہ نہیں دیتا۔ ہم کو جہاں پر یہ گیا ہم نے اس کو، قرآن جب پڑھتے ہیں ہم تو قرآن کی آیتوں سے ہم نے اس کو سوچنا چاہیے کہ آیا یہ بات درست ہے یا غلط ہے، کیونکہ جب کوئی بات غلط ہوتی یا ہم کو ایسا لگتا کہ کہیں شرک کی طرف تو نہیں جا رہی ہے بات، یا شرک تو نہیں ہو رہا ہے، تو دماغ، ہمارا ذہن دماغ تھوڑا کلک کرتا، لیکن ہمارے ذہن میں دوسرے لمحے شیطان یہ خیال لاتا ہے کہ اتنی بڑی شخصیت، اتنے بڑے عالم، فتویٰ دینے والا ایک کوئی بڑے مولانا، اتنے بڑے مولانا غلط ہو سکتے ہیں کیا؟ اتنی بڑی جماعت، اتنی بڑی اجتماعیت غلط ہو سکتی ہے کیا؟ یہ ذہن میں آتا ہمارے، ارے نہیں بھائی، اتنے سارے لوگ کیسے غلط ہوں گے، اتنے بڑے عالم کیسے غلط ہوں گے، اتنی پیاری بات کرنے والے کیسے غلط ہوں گے؟ تو شیطان وہ چیز لاتا۔ لیکن اسلام میں گروہ عصبیت اور شخصیت پرستی نہیں ہے۔ جب ہمارے ذہن میں خیال آیا تو ہم نے اس کو سوچنا چاہیے، قرآن کی کسی آیت پر غور کرنا۔ تو اللہ نے یہ بتایا کہ انہوں نے اپنے عالموں کو، درویشوں کو، مشائخوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا۔ عالم کو رب بنانا مطلب کہ وہ جو کہے وہ مان لینا، کہ قرآن سے ٹکرانے والی بات اگر وہ کہتا ہے، حدیثوں کے ذریعے سے کہے یا خود کی بات چلائے، ویسا عمل کرے یا عمل نہ کرے، ویسا لوگوں سے کہے کہ بھئی آپ ایسا کیجئے، اور وہ بات قرآنی آیت سے ٹکراتی ہے، تو وہ ہوگا خدا بنانا۔ عالم صاحب زندہ ہے، جیتے جاگتے، اور ان کی خدا بنا لینا، بات مان لینا، یا پھر ایسی حرکتیں کرنا کہ ایسی تعظیم کرنا عالم صاحب کی، دوسرے عالم صاحب، دوسرے مشائخوں کو، مشائخ یعنی جو مشقت کرنے والے، جو مشقت کرتے، کس کے لیے؟ اسلام کے لیے جو مشقت کرتے، جد و جہد کرتے، تو یہ کرنا کہ بس وہ جدوجہد کر رہے تو بس وہ بہت مانتے، جدوجہد کرنے والا درست ہوتا، صحیح ہے، صحیح جدوجہد ہے، لیکن اس کی کیا ہر بات صحیح ہوگی؟ ہر بات بھی صحیح ہو سکتی ہے، لیکن جہاں ہم کو یہ لگ رہا ہے کہ کوئی بات اگر قرآن کی آیت سے ٹکراتی ہے، کوئی بات ہم کو اس کو غلط لگتی ہے کہ اللہ کے دین ایسا تھوڑی دین ہو سکتا، تو وہ اگر کتنی بھی جدوجہد، کتنا ہی پریشرم کرنے والا ہو اسلام کے لیے، کتنی بھی دعوت پھیلانے والا ہو، تو اس پر سوچنا چاہیے، ہم کو وچار کرنا چاہیے، ہم نے ہمارا ذہن دوڑانا چاہیے ہم نے کہ آیا یہ غلط بات کی تو ہم پیروی نہیں کر رہے ہیں۔ پھر درویش ہو، کوئی درویش آتا، دے دان تو چھوٹے گران درویش، اس کو دعا کرنے لگا رہے کہ بھائی درویش ہے وہ، ہم نے بھوکے کو کھانا کھلائے تو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ان کی دعائیں قبول ہوتی، تو اس کی دعا وہ مور کا پک لا رہا ہے، ہمارے سر پہ رکھ رہا ہے درویش۔ ارے درویش کو کھانا کھلاؤ، اس کی ضرورت پوری کرو، ٹھیک ہے وہاں تک کہ، لیکن خود دعائیں نہیں کر رہے، ان کو دعا کرو اور ان پر ایسا عقیدہ باندھنا کہ بھائی اس کی دعا قبول ہوتی درویش کی، تو یہ ان چیزوں کو سمجھنا پڑے گا۔ تو اللہ نے منع فرمایا ان چیزوں سے۔ اب ہوتا کیا ویکتی پوجا، جیسا میں نے بتایا، کیا اسلام میں ہے ایسا
کہ بھائی کسی تصویر پر کوئی ہار پہنایا جائے اور وہاں پھول مالا پہنی جائے، پھول رکھے جائے، سامنے دیا لگایا جائے، تو یہ عمل یہ کیا شرک میں نہیں آئے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں کیا تصویریں تھی یا نہیں تھی؟ تو پتہ چلے گا حدیثوں کے مادھیم سے، حدیثوں کے ذریعے سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ تصویر تھی۔ اس وقت میں بھی تصویریں، فوٹو کھینچنا ایسا کیمرے سے ایسا نہیں ہوتا تھا، لیکن ایک چھوی بنائی جاتی تھی ہاتھ سے چھوی بنائی جاتی تھی۔ اب چھوی بنائی جاتی تھی ہاتھ سے، تو ہاتھ سے چھوی بنائی جاتی تھی تو کس لیے بنائی جاتی تھی؟ جیسا آج ہم کیمرے سے فوٹو نکالتے تو کس لیے نکالتے؟ کیا اس لیے پوجا کرنے کے لیے جاتی تھی؟ فوٹو اس حد تک کہ یہ ہے، حرام نہیں ہے کہ فوٹو نکالتے ہم، یادداشت ہے کسی کی، وہ یا کوئی اگر اس کی اسکرپٹ بنا کے دیتا تو وہ مجرم کو پکڑنے کے لیے کہ بھائی کسی کو دیکھا اس نے تصویر بنا رہا ہے کہ اس ٹائپ کا تھا، اس کی ایسی داڑھی تھی، ایسا چہرہ تھا، چہرے کے ایکسپریشن ایسے تھے، تو وہ ٹھیک ہے۔ لیکن پوجا کے لیے، اس کو ہار پہنانے کے لیے کہ وہ پوجنیہ ویکتی پوجا کے لیے اگر وہ بناتا ہے، وہ تو اس کا مس یوز ہو رہا نا۔ وہی تو ہے نا کہ وہ اگر کتنا بڑا عالم بھی ہے، اس کی تصویر کو ہم اگر اس ٹائپ سے کر رہے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے تھے تو یہ بھی معاملہ نہیں تھا کہ صحابہ رضی اللہ اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے انٹری لیے کسی مجلس میں تو تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، اس کے لیے بھی منع فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی تعظیم کرنے کی ضرورت نہیں، آپ اپنے جگہ پہ بیٹھے رہے، کوئی یہ معاملہ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں خود ابراہیم السلام کی اور اسماعیل السلام کی تصویر تھی، تصویر یعنی وہ فوٹو نکلی، مطلب اس ٹائپ کا ایسا ڈائیگرام بنی ہوئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث میں یہ بھی آتا، لوگوں سے بارہ سنا میں نے کہ وہ انہوں نے صاف کر دیے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انتقال کے پہلے، اس کو کہاں لوگ اس کو پوجا نہ کرنے لگے۔ لیکن جب تصویر تھی تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر کوئی بنا نہیں سکتا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تصویر یا اپنی چھوی کسی کو بنانے نہیں دیے تاکہ آگے لوگ غلو کی شکل اختیار نہ کریں، کہ پوجا کی شکل اختیار کرنا شروع کر دے کہ پوجنیہ تو اللہ کی ذات ہے۔ تو اتنا چوکن نہ رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے کیا؟ کیسی شخصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کہ ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہے جب تک کہ ہم ہمارے ماں باپ سے زیادہ، ہمارے جان سے، ہمارے ماں باپ کی جان سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ چاہیں، ہم اتنی محبت نہ ہو، ایمان ہی مکمل نہیں ہے۔ لیکن شخصیت پرستی کی کبھی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی نہیں۔ لیکن میں پہلے بھی میں نے ان کو، وہ جو پروگرام ہوا تھا 3-4 سال پہلے، تو میں نے ویڈیو دیکھا تھا، اس میں نے کم سے کم آدھے پیج کا یا 5-7 سطروں کا میں نے اس پہ وہ تنقیدی میرا مضمون لکھا تھا۔ لیکن ابھی بھی مجھے دعوت نامہ دیے گیا تو میں یہ سمجھا، ایک تو مجھے معلوم نہیں تھا کہ پروگرام کی ایسی نوعیت ہوں گی، لیکن مجھے تھوڑا ڈاؤٹ گیا۔ میں نے دوست کے ساتھ میں کہا کہ بھائی یہ ایسا تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن میں سوچا کہ ہو سکتا وہ میری تنقید نے کچھ کام کری ہوں گی، احساس ہوا ہوں گا، تو اب شاید وہ چیز نہیں ہوگی۔ لیکن میں نے دیکھا باقاعدہ ہار پہنایا ہوا مولانا عبدالکریم مرحوم پاریک صاحب کی تصویر کو، اور وہ وہاں پھول پہنچا رہے، ان کے وزن انجمن ہمارے محترم عبدالمجید پاریک صاحب وہاں جا رہے باقاعدہ، بہت ہی مجھے اٹپٹا سا لگا۔ لیکن میں دیکھا باقی پروگرام اپنی جگہ پہ بہت اچھا سیٹ اپ تھا پروگرام کا، وہ جو وہاں جو بولے گئے جس مدعے پر، جس پوائنٹ پر، وہ بھی بہت اچھا کلیئر کیے، ماجد صاحب نے بھی بہت پیارا بولا۔ لیکن یہ جو حرکت ہے تو یہ تو مجھے اپنے سروس کے زمانے سے، میرے زندگی میں یہ چیزیں شروع سے مجھے اس چیزوں کا میرے کو یعنی تھوڑا اتنا شعور تھا کہ بھئی یہ چیزیں نہیں ہونا۔ لیکن جب میں نے قرآن میں پڑھا، قرآن مطالعہ کیا قرآن کا، تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میرے مزاج میں وہ چیز تھی نہیں، لیکن یہ کس طرح کیسا کیا ایتھینٹک کر دیتے اس چیز کو۔ اب ہوا کیا کہ کبھی کبھی یہ ہو جاتا کہ ذہن میں ایسا آتا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ مرحوم مولانا عبدالکریم پاریک صاحب، جبکہ ان کی تفسیر ہے باقاعدہ، ان کی تفسیر کو لے کے میں درس قرآن دیتا، زیادہ تر میں ان کی تفسیر کو لے کے درس قرآن دیتا، لیکن کیا مولانا مرحوم صاحب نے اپنے جیتے جی کیا لوگ ان کے آگے پیر پڑتے تھے، پیر پڑوایا اور پیر پڑھ کے آشیرواد دیا لوگوں کو، ایسا کچھ ہوا ہے؟ یا پھر وہ کسی تصویر کو ہار پہنانے گئے تھے یا ہار پہناتے تھے؟
یا پھول مالا چڑھاتے تھے کسی معتبر شخصیت کی بھلے ہی تصویر کیوں نہ ہو. ایسا کچھ ان سے کچھ ایسی چیزیں ہوئی کیا؟ تو مجھے تو نہیں معلوم ہوئی یا نہیں ہوئی. یہ بھی ہو سکتا کہ کبھی جانے انجانے میں ہوئی ہوں گی، لیکن مرحوم نے مرنے کے پہلے اس چیز کو درست بھی کر لی ہوں گے. لیکن وہ چیز اگر ان کی اولاد یا ہم پروگرام اس طرح کے دیتے ہیں تو اس پر سوچنے کا مقام ہے، سوچنا چاہیے اس پر کہ کہیں گڑبڑ تو نہیں ہو رہی ہے. لیکن کوئی یہ سمجھے کہ نہیں تصویر پر ہار پہنانے سے کوئی پوجا تھوڑی ہو جاتی. تو میرے بھائی ایسا نہیں رہتا ہے. کیا ہے وہ سمجھنا چاہیے. کہ ایک حدیث ہے جو میرے ذہن میں آتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کو کہ دیکھیے شرک انسان میں کیسا گھستا، ہم میں ایمان والے میں شرک کیسا گھر کرتا. جیسا مثال دیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جیسا ایک روٹی ایک کونے میں گھر کے ایک آنگن کے ایک کونے میں پڑے رہتی ہے، اس پر ایک چوٹی لگ جاتی. اور صبح ہم دیکھیں کچھ گھنٹے پہلے تو ایک چوٹی لگ جاتی ہے اور بعد میں کئی چوٹیاں لگ جاتی اس روٹی کو. اور ایک جگہ سے دوسری جگہ یہ سائڈ میں تھی، اب وہ دوسری سائڈ میں منتقل کر دیتی ساری چوٹیاں مل کے اس روٹی کو ادھر سے ادھر منتقل کر دیتی، ٹرانسفر کر دیتی کچھ ہی گھنٹے میں، 1-2 گھنٹے میں. جو آگے دیکھو تو یہ تو شرک ایسی چوٹی کے برابر گھستا ہمارے میں کہ ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ شرک ہے یہ. اب پھر وہ شرک ہم کو ایمان سے ہٹا کے بالکل شیطان کی طرف لے کے چلے جاتا. تو وہی چیز ہے کہ کچھ ایسی حرکتیں جو بولنا نہیں چاہیے شرک ہے، لیکن شرک نما حرکتیں ہوتی وہ اب بعد میں پھر ہم اس کے پوجنیے بن جاتے. جیسا یہ جو ہے جو دنیا سے چلے گیا اس کی تصویروں کو ہار پہناتے ہمارے غیر مسلم بھائی، تو کیا کرتے اصل میں پوجا کرتے ہو. سیدھا کنسیپٹ اب ان کے ساتھ میں رہ گیا، ہم بھی وہ عمل کریں. ہمارے کسی بزرگ معتبر شخصیت مولانا عبدالکریم پاریک صاحب کو لے کے اور کوئی معتبر شخصیت کو لے کے اگر ہم کریں تو پھر ان میں ہم میں کیا فرق ہوا. شرک سے تو بچنا چاہیے نا کہ اللہ سب معاف کرے گا. کیا شرک معاف کرے گا؟ اللہ شرک تھوڑی معاف کرنے والا. یہ چیزیں ہیں نا. لیکن شرک کب نہیں معاف کرے گا؟ اگر ہم درستی کریں تو معاف کر دیں گا، کریکشن کریں. لیکن ہم شرک کرتے کرتے مر جائیں گے تو اللہ کیسا معاف کرے گا؟ سارے معاملے الٹے ہو جائیں گے نا. تو اس چیز پہ غور کرنا چاہیے. اور ہم نے کسی کو دیکھے کہ کوئی بڑا عالم یا اتنی بڑی بڑی شخصیتیں مولانا عبدالکریم مرحوم پاریک صاحب سے بھی بڑی بڑی شخصیتیں گزری، علامہ اقبال صاحب اور بڑی جنہوں نے اسلام کے لیے بہت کام کیے، تو کیا ان کی تصویریں تھیں یا ان کی تصویریں بھی تھیں تو ان کی تصویروں پر کوئی مالا پہناتا تھا یا پہنائی جاتی آج، یا انہوں نے اجازت دی تھی یا انہوں نے کبھی مالا پہنا ہے ان کے پہلے کے بزرگوں کی تصویروں کو، تصاویر کو؟ نہیں. پروگرام کرے بڑے بڑے، اس سے بڑے بڑے پروگرام کرے، خود کا پیسہ بھی خرچہ کیے، جان کی بازی لگا دیے، لوگوں نے پیسہ خرچ کیے، غیر مسلموں میں کام کیے. ایسا نہیں، ہمارے ایمان والے جو برادر وطن ہیں ان کے بیچ میں جا کے کام کیے. لیکن ایسا تصویروں کو مالا پہنانا، ہار پہنانا، پوجا کی شکل ایسا دینا، ایسا تو مجھے کہیں پر دکھائی نہیں دیا. لیکن میں وہ بھی نہیں مانتا کہ اگر انہوں نے نہیں کیے اور وہ چیز جائز ہے، ایتھینٹک ہے، تو ہم کو کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں، کرنا چاہیے. ہم نے انہوں نے نہیں کرے تو کہ ہم نے نہیں کرنا چاہیے. لیکن قرآن سے بھی ثابت نہیں ہے، حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تصویر نہیں ملتی جبکہ اس وقت میں تصویر تھی. اب وہ الگ بات ہے کہ تصویر ہی حرام ہے. کچھ علماؤں نے اس طرح سے کہہ دیے. تو میرے بھائی کوئی تصویر وغیرہ حرام نہیں ہے. ہماری نیت ہونا چاہیے. ہم اگر میڈیکل کی شکشا تعلیم حاصل کرنے کے لیے تصویر نکالتے یا ہمارا اوڑک پتر جو ہے ہمارا کہ ہم پہچانے جائے اس کے لیے، یا پرانی یادیں جو ہمارے البم میں تصویر ہے وہ نکالتے تو اس کی تھوڑی ممانعت ہے. میں اس کے لیے کبھی کہاں کرتا منع. لیکن ویسا نہیں، تصویر تو تھی، ان کی تصویر سے میری کوئی شکایت نہیں، کسی بزرگ کی تصویر سے، کسی عالم کی تصویر سے. لیکن اس تصویر کو جب ہار پہنایا جاتا، پوجا کی شکل دی جاتی، تو وہاں پر پھر پرشن چہنے لگتا، وہاں سوالیہ نشان لگتا کہ یہ کیا ہے. عبدالکریم پاریک صاحب نے کیا یہ چاہتے کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد میں لوگ میری پوجا کرنے لگے ڈائریکٹ انڈائریکٹ؟ تو اس پر بھی غور کرنا چاہیے. تو میں یہ تنقیدی میسج میں چاہوں گا ان کے لڑکے خاص طور پہ اور ان کے نقش قدم پہ چلنے والے، وہ اس کے بارے میں سوچے اور سوچ کے خود وچار کرے اور خود فیصلہ کرے اور ان شکلوں سے نکلے. ہم یہ نہ سمجھے کہ 16 سال سے ہم کرتے آئے ہیں، اب کیسا ہم اپنے آپ کو بدلے. تو وہ ضد نہیں ہونا چاہیے.
یہاں تو اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ زندگی بھر کسی نے گناہ کیا، پاپ کیا، لیکن جب اس کے بعد سمجھ میں آئی اور اس نے معافی مانگ لیا اللہ سے، تو جتنے گناہ کیا اس نے، اگر 1000 گناہ کیا تو 1000 نیکیاں مل جائیں گی اس کو۔ ایک شخص جس نے کوئی گناہ نہیں کیا، صرف نیکیاں کیا، 100 نیکیاں کیا تو اس کو 100 نیکی ملیں گی، لیکن اس نے 1000 گناہ کیا، اس کی معافی مانگا تو اس کو 1000 نیکیاں کا ثواب ملے گا، اس سے بہتر جنت میں جائے گا۔ اتنا بڑا انعام ہے اپنی غلطی تسلیم کرنا اور اللہ سے معافی مانگنا۔ معافی مانگنا اللہ کو بہت پسند ہے، بشرطیہ کہ ہم ضد میں نہ پڑے کہ نہیں میرے مرغے کی ایک ٹانگ کھڑی، ہم اتنے دن سے کیا غلط کر رہے تھے کیا، اگر ایسا کرے تو غیر مسلم بھائیوں میں ہم دعوت کیسا پہنچائیں گے، تو کچھ ان کے ساتھ بھی مکس اپ ہو کے کام کرنا پڑتا۔ تو قرآن کی آیت ہے میرے بھائی کہ ہم اس بات پر تو سہمت ہو جائے، اس بات پر تو متفق ہو جائے جو ہم میں تم میں یکساں ہیں۔ تو وہ آیت کس لیے ہے کہ ہم میں تم میں یکساں ہے، اس بات پر متفق وہ ہے، وہ چیز کہ ہم بھی ایک اللہ کو مانتے ہیں، وہ بھی ایک اللہ کو مانتے ہیں، متفق ہوں گے آپس میں، اس بات پہ تھوڑی متفق ہوں گے کہ جو قرآن کی آیتوں سے ٹکرائیں گی بات، جو شرک کے پہلو کی طرف لے جائیں گے تو اس بات میں تھوڑی متفق ہوں گے۔ وہاں تو ہم ان کی بھی تربیت کریں گے کہ نہیں اسلام اس طرح سے نہیں کہتا ہے۔ یہ ساری چیزوں کو ہم کو سمجھنا پڑے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت، اور یہ ساری چیزیں کب سمجھ میں آئیں گی جب ہم قرآن کا مطالعہ کریں گے۔ ہم قرآن صرف عربی متن تک کے ہم نے محدود کر کے رکھ دیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کو پڑھ لیں، قرآن کو پڑھنے کے بعد میں اس کا ترجمہ پڑھ لیں، ہم کو جو زبان آتی، اور اس ترجمہ پڑھنے کے بعد میں اس پر غور و تدبر کرنے ایک ایک آیت پر، غور و تدبر کے بعد میں اس پر عمل کرنے، اور عمل کے بعد میں موت تک اس پر جمے رہنے، اور ان آیتوں کو لوگوں تک کے، ہمارے غیر مسلم بھائیوں تک کے، ایمان والوں کی اصلاح کے لیے ان تک پہنچانے کی میرا مالک توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔